الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزان محترم، 10 روزہ محافل ذکر شہدائے کربلا اج اس دی 7ویں نشست سی، جس دے اندر قبلہ حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت اور عالمانہ خطاب فرما کے اہل اسلام دے قلوب و اذہان نو ذکر اہل بیت نال منور و معطر و مطہر فرمایا۔ عزیزم، چند گزارشات میں بھی پیش کرنا جس طرح حسب معمول۔ اس تو پہلا میں ایک اور عرض کر لواں آپ دے خدمت میں کہ جڑے ساڈے ملک پاکستان وچ بالخصوص پنجاب وچ سنی نے انہاں وچ کئی گروپ بنے نے اج تک، فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ۔ تو میں اللہ دے فضل اور حضور دے کرم نال انہاں ہی چوں کسے گروپ نال بھی نہیں، جی ہاں بالکل کسے گروپ نال میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں ساریاں سنیاں نو ہی مننا، ساریاں سنیاں دیاں جماعتاں نو مننا، جڑے صحیح العقیدہ نے انہاں ساریاں دے ہی میں خادم ہاں، مگر میں کسے گروپ دے جماعت دے نال نہیں۔ میں سمجھنا کہ سنیاں دیاں دھڑیاں اور گروپاں نے اہل سنت دا نقصان کیتا ہے، تو اگر اسی اہل سنت دا فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اپنا اوقا اپنا طریقہ جو ہے او دے مطابق دین دا کام کر۔ میں یہ ضرور آنا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق نال، میں مولا علی نال، میں بر صغیر دے اندر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دی جو فکر ہے ان ٹھیک سمجھنا کہ وہ ٹھیک ہے، پسند ہے، وہ دے نال رو بس ٹھیک۔ اگاں زیادہ بریکی دا مین پتہ ہی کوئی نہیں، میں تھوڑے جے علم والا بندہ، باڑا بریک گلاں دا مین مطلب ونڈ کرنی نہیں آتی۔ آپ اینوں اتھے میں کیڑے مولوی نالاں کیڑے پیر خانے نالاں سارے ہی اپنیاں موجاں لینا سی کسے نال۔ سمجھ آئی جگہ نہیں جی آئی؟ ہاں جی، وہ جٹ آندے ہوندے نے بھائی اگ کسے دی بلدی سیکیے نہ، جھکا اپنا بال کے سیکنا چاہیے۔ اپنی بالو تے اپنی سیکھو، تھوڑی ہے یا باڑی۔
میں جو کچھ اللہ دیتا ہے اور کربلا والوں نے صدقے دیتا ہے وہ کسی گروپ تو بغیر ہی دیتا ہے. تے میں جو کچھ میں گروپاں تو بنے دیتا نے وہ گروپاں جا کے ونجینا نہیں چاہتا. تو ہوں اصل گل آ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو کچھ سائیاں میں نے عطا کیتا ہے وہ گروپاں جا کے ونجان دی ضرورت نہیں. شکر ہے میں نہ ایڈا مشہور ہاں نہ ایڈا وڈا کوئی میں محققین میں شامل ہاں. اپنا سادہ جہا چپ کر کے آ سکھے کے تو بجواں سکھے کے تو بجواں اتنے ہی اپنا پد مک جاتا ہے. گل بھی مک جاتی ہے تو ساری سیر بھی ہو جاتی ہے. اگر زیادہ لمبی چوڑی گل کی ضرورت ہی نہیں سمجھ آ گئی. تے ایک اور دس دیا کوئی بندہ میں اپنا ترجمان نہیں رکھیا ہوا کہ فلاں آدمی میں ریپرزینٹ کرتا ہے جی میری طرف وہ ترجمانی کرتا ہے. نہیں کوئی نہیں. ٹھیک ہے میں آپ ہی اپنا ترجمان جو میں میں وہ آپ دس سکنا دوجے میری گل نہیں دس سکتے. تو جے کوئی دسے میں فلانے شاعراں گل کی تو وہ آپ ذمہ دار ہے میں وہ ذمہ دار ہاں جیڑی میں خود کی. تے نہ ہی میں کسی گروپ دا مخالف ہوں نہ ہی میں کسی گروپ دے نال آپ نیوٹرل ہاں. یہ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ پاکستان جڑے نیوٹرل ہو جان وہ چنگے رہ جاتے تو میں بھی نیوٹرل ہاں. ٹھیک ہے ہاں جی میں نیوٹرل ہاں. تے میں نے نیوٹرل ہی رہن دیتا جائے کھچ کھچ کے مینوں کسی گروپ دے نال شامل کرن دی ضرورت نہیں. میں ہونا نہیں. ٹھیک ہے نال تن یہ عرض اس واسطے گائے بگائے کرتا رہنا کوئی تو آنے دسے بھائی لو جی فلانے گروپ ہو گئے نے نہ ساڈا ہی کوئی گروپ ہے درویشاں دا اللہ والیاں تے رسول اللہ سرکار دے غلاماں دا آ سکھے کے آڑے جڑے ساڈے بیلی نے انہاں دا ساڈا گروپ ہے. ساڈا واہ واہ کام چلیا ہے. لنگر لب جاندا ہے کھا لئیدا تے بڑا مزہ ہے جی تے زیادہ دی ہرس اور ہوس ہی نہیں. ممبر رسول تے بیٹھا میں اللہ کو یہ دعا ہی نہیں منگتا کہ مینوں اللہ سونے اور شہرت دے مینوں اور بلندی دے. میں سمجھنا میں جڑی ڈی گئی ہے جب میں یہ بھی سنبھال لی تو مینوں بڑی اور اگاں کی کرنی ہے لے جڑی ڈی گئی ہے جب میں یہ بھی سنبھالی رکھی نا میرے تو یہ بھی نہیں مکتی. اگاں بڑا لمبا چوڑا اسی کی کرنا. بندے نے کسی تھان تے کھلو جانا چاہیے رک جانا چاہیے. میں تو اتنے سٹل بالکل اتنے رک گیا جی بس اس تو اگاں میں مطلب میرے کو حاجت نہیں دل وچ مطلب کوئی خواہشات نہیں. وہ ساتھی میرے 10 دن فلانے آ گل کی تو میں آنا یار میں اپنی گل آپ کر سکنا میں گونگا کوئی میری گل فلانا بندہ دستا ہے میں آپ اپنی گل دساں تو میں کسی گروپ نہ اگے شامل ہویا تے نہ پچھو ہونا ہے. اگو پچھلے مرید نے یا ساڈی آل اولاد ہے انہوں کا مینوں کی پتا انہیں جدے جدے جانا ہے اپنی مرضی والے جڑا میرے آکھے لگا میں وہ سنی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گروپاں تو بچ جاؤ چنگے راستے. انہاں وچ سنیت دا نفع اگر تکدا تو میں ضرور شامل ہوں. اگر میں سمجھدا نا کہ اس گروپ بندی چاہلے سنت کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں ضرور شامل ہوں. بھائی صاحب ای دیکھ فرق اس کو سمجھ ان توڑنا آسان ہے. یہ کسی لگے نقصان نہیں کرتی ان توڑنا مشکل ہے تو جی یہ کسی لگے تو توڑ دینا ہے. بس اے گروپ نے اے اتحاد سنیاں اتحاد دی ضرورت ہے گروپاں دی نہیں. تو فقیر اس واسطے نالے بھائی گروپ بنا دینے بڑے بندے ساڈے ورگیاں امام مسجداں تے نکیاں بندیاں نے گروپاں جان دی لوڑ کیڑی نہ 13 انچ تے نہ 3 انچ اسی کی گروپ بنائے
گروپ اس بندے نے جانا چاہیے جنہ کسی گروپ گیا باہر ودے، اگلے گروپ کا بھی باہر ودے تو انہوں بھی پتہ لگے تو کوئی ہستی کوئی شخصیت سارے گروپ شامل ہوئی ہے باہر بنے۔ تو جیڑا بندہ نہ 13 انچو نہ 3 انچو میرے ورگا ہوئے وہ گروپ پہ جا کے کی بدلنا، پتہ ہی کسی نے لگنا بکو آیا بھی ہے کہ گیا بھی ہے، انہوں نے آگنا چلو ایک مولوی ہو رہا ہے تو ٹر گیا۔ ایسی بھائی صاحب نہ 13 انچو نہ 3 انچو اس واسطے کسی گروپ پہ جاندے ہی دیا بالکل۔ اپنے ساتھیوں نے بھی یہی سبق پڑھانا ہے، جے کو پڑھ لے تو چنگا رہے گا، نہ پڑھے تو دی اپنی مرضی۔ ہاں جی غالب دا ایک شعر یاد آئے، غالب کہتے ہیں بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے، بس ویندے رہنے جو ہوتا پیا۔ کدی بہ کے مسلے تے پوچھ لئیدا ہے اپنے رب کو کہ میرے ربا یہ کی ہو رہا ہے، وہ دی مرضی ہوئے تے ذہن وچ کوئی گل آ جاندی ہے، وہ دی مہربانی نہ ہوئے تے پھر کوئی نہیں سمجھ آتی، چپ کر جائے۔ تے جے کوئی وہ دی مہربانی نال ذہن وچ گل آ جائے تو یہ سمجھیدا ہے کہ یہ القاء ہے یا ذہن وچ جو خیال آیا ہے یہ اچھا ہے تو یہ دے تے ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ اے بھائی جی گل ہے وہ گل ایک آ گئی تو میں تو دس دیتی۔ آؤ جتھوں کل کربلا دا ذکر چھوڑیا سی اس جگہ تو ذکر جوڑیے۔ اسی اہل محبت ہاں بھائی، اسی اہل محبت ہاں، اپنی محبت چی گم رہو، بس اپنی محبت خوش ہو۔ جو ساڈی محبت سرکاراں نال کربلا والے نال ہے وہ چپ کر کے مزے لو۔ میں تے انہاں بندیاں تو حیران ہاں جڑے مینوں کو ول وڈا بندہ سمجھی بیٹھے، میں نہیں اپنا پتا تے تھانوں بڑا پتا ہے، مطلب میں نہیں پتا میں کڈا کو بندہ تو بندیاں بڑا پتا ہے۔ کمبلیاں او میں جو پیانا با میں کسے کھاتے شامل نہیں ہوندا، میں نکا جہا بندہ، تسی کیوں سمجھتے ہو میں کسے گروپ وچ ہونا چاہیے تے یہ اچھی بات ہے؟ گروپ وچ او بندہ جائے جندا کوئی بھار ہے، وزن ہے، جدی کوئی قدر ہے، کوئی قیمت ہے۔ اسی تے گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے بندے، تواڈی مہربانی ہے سکھے کہنا دی جڑی مسجد وچ جمعہ پڑھان دی ڈیوٹی لائی اینے جو گیا سی، اگاں کوئی ساڈی گل نہیں، اوقات ہی کوئی نہیں، اللہ دی مرضی ہے، وہ دی مہربانی ہے۔ یا کوئی 4 گھڑیاں ڈیوٹی دیندے پے ہاں، میری طبیعت جڑے ہے رولے نا انہاں تو کوہاں تے دور رہنا پسند کر، جڑے ہے رولے نہ بنایا نا مولویاں دے آپ، میرا دل کردا ہے انہاں تو کوسوں دور رہاں، رب وہ ویڑا نہ لیاوے جی ایسی بھی انہاں میں شامل ہو گئی روڑیاں، طبیعت ہی نہیں بنیاں روڑیاں، درویشی اچھی ہے اور چپ کر کے مزے لو، مگن لو۔ سویرے بھی اللہ روٹی دینا ہے، دوپہری بھی دے چھڑدا ہے، شامی بھی دے چھڑدا ہے، تے دیندا بھی چنگی پیا، اور کی لینا ہے؟ تو میں نے ایک منگتا ملیا تو اس نے کہا بھی شاہ جی اللہ تہاڈی گڈی اور چاڑے۔ میں آخیا جہڑے شے لینی ہے لے لا، تے جنی چڑی کھلوتی ہے انہیں اتھے ہی رہنا، یہ دوتا ہوں چاڑن دی مینجو نہیں لوڑ، تو ضرور چاڑ دی انی بڑی اتھے ہی رہنا ہے، بس کر آ جو لینی تو لے، یہ اپنے راہ پہ۔ فقیر قناعت پسند جہا بندہ ہے، مینوں اللہ نے اگے ہی بڑا دے چھڑے، اور جگہ گھیرن دی ضرورت ہی نہیں، بڑا ہے ماشاءاللہ۔ لو آ گل سی، درود پاک پڑھو پھر تقریر شروع کریں۔ بھائی یہ آپ کیمرے والے ہو یہ نہ چاڑیا جائے گا، یہ ساری سکھے کیانے نال صرف کر ہاں یہ اتنا نہ چاڑیا جائے، یہ ساری گل اینا نال بھائی توجہ ہے تھوڑی ساتھیو ردیدو میرے پیارو، میرے نبی پاک سرکار دا خاندان، میرے حضور دا گھرانہ، جی میں اگے حضرت نے بیان کیتا ہے، اہل بیت دی محبت، آل رسول دا پیار، اللہ آل رسول دی مودت، حضور دی اہل بیت نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو حضور دی آل بیت، اے غم دور کر دیں، سکون عطا کر دی۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرما دے اللہ اکبر کہ میں ایک دن حضور دے حجرے وچ داخل ہویا اور میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا. حضور سرکار دے حجرے میں ایک منظر ویکھیا. دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یمشی علی اربعۃ. صحابی کہتے ہیں میں حضور دے حجرے وچ داخل ہویا. اللہ وهو یمشی علی اربعۃ. اور حضور نے اے کونیاں بھی زمین تے رکھیاں سن تے گھٹنے میں، یعنی اے بھی زمین تے سن تے گھٹنے بھی، اے کونیاں بھی تے گھٹنے بھی زمین تے سن. یعنی چاروں چیزاں بندہ دو تے چلدا ہے، قدماں تے چلے تے پھر دو تے. لیکن صحابی کہندے ہیں وہ یمشی علی اربعۃ، حضور جمع تے چل رہا ہے. یعنی اے کونیاں بھی زمین تے سن تے گھٹنے بھی. کہ میں دیکھیا وَعَلَى ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ. حضور چار تے چل رہے سن اور پشت تے حسن اور حسین بیٹھے ہیں. ارے بھائی صاحب آپ سمجھو نا، یہ جڑے چار تے نے وہ کون نے؟ پھر تو انہوں سمجھ آ جائے گی جڑے اتے دو آئے وہ کون نے. مسئلہ دیکھ سمجھنا ہے جو چار تے چل رہے ہیں وہ سید الانبیاء نے، محمد کریم آقا سرکار. حضور چار زانوں چل رہے تھے. واقعہ کیے اقبال فرماتے ہیں بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین الجمل. فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین نے عرض کی تھی نانا جی اسی اٹھتے بیٹھنا ہے. تو سرکار نے فرمایا بیٹا اٹھتے باہر ہوتا ہے اتنے چلیے. نہیں نانا جی اسی اجرے چ بیٹھنا ہے. تے حضور حسن تے حسین دی فرمائش رد نہ کر دے. بھائیو ایک جملہ یاد آ گیا. کدی میں کل نا میں یہ موضوع بیان کراں گا، من یاد رہا کہ ساڈے جڑے وڈے سن وہ آلے رسول نال محبت کردی کرتے سن. ایک جملہ یاد ہے وہ میں ہن چونکہ پڑھ رہا سا تو پڑھدیاں ہن دے نے چاہ گیا نہ دسیا تے میں خلش رہ جائے. اورنگزیب عالمگیر برے صغیر پاک و ہند دے بادشاہاں وچ وڈا بادشاہ گزریا. اس نو کسی نے امام حسین دی قبر دا غلاف جو قبر دے اوپر ہوندا ہے وہ تحفے چ دتا سی. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے وہ رکھیا. جدو فوت ہون لگے تو نہ وصیت کی حضرت اورنگزیب نے کہ جدو مینوں دفن کرن لگو نا تو جیڑا امام پاک دی قبر دا کپڑا ہے نا او دے وچ لپیٹ کے دفن کریا جے میرے تے قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا. ویکھیا جے بابے کتنی محبت کر دے آلے رسول نال. آج سنی اصلی سنی دی ہے پہچان ہے کہ سنی حضور دی آل دا محب ہوئے گا، عاشق اہل بیت ہوئے گا اور صحابہ دا ادب. میں جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ صحابہ آل نال محبت کرنا واسطے صحابہ چھڈنا کیوں ضروری؟ یہ نہیں میری سمجھ اس گل بیٹھی آج تک کہ اسی اگر کسی شخصیت نال زیادہ پیار کرنے تو دوجے نال نفرت کرنے دی کی ضرورت ہے؟ تسی پیار کرو، پیار تو ویلے کیوں ہوندے ہو جو نفرت نال نسدے؟ ماں بھی رشتہ ہے پیو بھی رشتہ ہے، ماں باپ دو میں رشتہ ہے. چلو کسی دی قلبی اٹیچمنٹ ماں نال زیادہ ہے وہ محبت کرے ماں نال. یہ دا مطلب ابے تو نفرت کیوں ہے کہ جی ابے نہ منیے تے اماں نہ منیا جانے؟ نہیں، ابا اپنی جگہ تے رہن دیو تے اماں نال پیار باڑا کر دے. صحابہ تسی ادب دی نظر نال دیکھو، انہاں دا ذکر ادب نال کرو تو انال نال باڑی محبت تو کر دے. چلو تو نوڑیا کس یہ دی کوئی حد ہے؟ حد ہے ہی کوئی. لیکن صحابہ کنڈ کر کے آل دا ذکر نہ کرے گی. آل رسول وہ ذکر قبول نہیں کر دے جڑا بغض صحابہ نال بھریا ہو.
عزیزان من سنو اور یاد فرما لو میرے مولا سرکار حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے نانا جی اسی اٹھتے بیٹھنا ہے میری سرکار نے امامہ شریف اتار کے ایک پاسے رکھیا ہے اور فرمایا بیٹا میری پشت تے آ جاؤ حسن پاک حسین پاک نانا جان دی پشت تے بیٹھے نے حضور حجرے دیاں دیواراں نال چل دے نے نالے فرما دے نے حسن تے حسین بیٹا دسو تواڈی سواری کتنی سونی نعم الجمل جمل گھما تواڈی سواری کتنی سونی پھر آپ پہ حضور جواب دیندے نے سواری بھی سونی ہے پر تسی سوار بھی تے ہی سونے ہو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دینے تو ہے عین نور تیرا سب ہے کرانا نور کا اے جی اللہ ایک شخصیت نور نہیں آکھا نا فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب ہے میرے مولا تیرا علی بھی نور ہے تیرا جعفر تیار بھی نور ہے تیرے عقیل بھی نور نے تیرے چچا عباس بھی نور نے تیرے چچا امیر حمزہ بھی نور نے سونیا تیرا حسن بھی نور ہے تیرا حسین بھی نور ہے تیرا حسن مسنہ بھی نور ہے تیرا زین العابدین بھی نور ہے تیرا محمد باقر بھی نور ہے تیرا جعفر صادق بھی نور ہے تیرا داتا علی حجویری بھی نور ہے تیرا معین الدین اجمیری بھی نور ہے تیرا دسویں والا بھی نور ہے تیرا 11ویں والا بھی نور ہے سونیا ساڈا تے عقیدہ تو ہے عین نور تیرا سب ہے گھرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس فاخالت اللہ بے جا تیری مہربانی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان علی وقار سنو اور یاد کرو حسن رضا بریلوی احمد رضا خان دے بھائی فرمان دینے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت آیا تطہیر سے اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر روشن اہل بیت سیدہ
سیداں دا احترام کی ہوندہ ہے ذرا سنیا جائے. حضور تشریف فرما میرے آقا نال ابو بکر بیٹھے سکے حضور دے باقی سارا کمرہ بھریا سی اتوں حضرت مولا علی آئے جدو آپ تشریف لے آئے چونکہ کمرہ بھریا سی اور سارے حضور وال پہ تکدے آئے خبر نہ ہوئی کہ مولا علی آئے ابو بکر دا منہ دوسری طرف سی جدو آپ نے ویکھیا اپنی جگہ تو اٹھ بیٹھے اپنی جگہ تو اٹھ بیٹھے اور فرمایا اجلس ہا ہونا یا ابو الحسن فرمایا یا علی ایتھے تشریف لے آؤ انہاں نے بایا تے آپ کھڑے ہو گئے حضور تک دے پہ آئے اس نے میری اہل بیت دا احترام کیتا ہے حضور نے ادھے کمنٹس فرمائے ارشاد عالیہ فرمایا اور فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل حضور فرماتے ہیں ابو بکر عزت والیاں دی عزت وہ کردا ہے جڑا آپ عزت والا ہوئے بے حیا دوجیاں دی کی عزت کرے جڑا بے حیا ہے وہ دوجے دی کی عزت کرے دوجیاں دی عزت کرن دی توفیق انہوں ملدی ہے جدی اپنی کوئی عزت پلے ہوئے اے جی ابو بکر صدیق سنو آپ سرکار کو کہ آل رسول دا کی ادا کیا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل ادا ترجمہ ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سنیا جی حضرت سلمان فارسی و صحابی نے جنہاں حضور نے اپنی اہل بیت شامل کی تھی کہ میری اہل بیت حسن اہل بیت چنا حضور نے شامل فرما لے حضور کو اختیار ہے جن چان فرما لے اس واسطے وہ جدو گارا ہونا وہ سیدھے اندر آ گیا ایک دن بی بی پاک دے حجرے سیدھے اندر گئے تو ویکھیا کہ چکی آپ پہ چل دی وہ حضرت سلمان اس کال تو بڑے متعجب ہوئے کہ یہ چکی آپ پہ کیوں چل رہی حیران ہو کے واپس حضور کو مسجد کہے تو ارد کہتے ہیں سرکار میں حجرے چ گیا تے چکی آپ پہ بھی چل دیا ایدہ کی راہ دے حضور مسکرا پہ فرمایا سلمان اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے جدو زہرا چکی چلائے تسی حسنین دا جھولا جھلایا کرو جدو زہرا جھولا جھلائے تسی چکی گیڑیا کرو آل رسول دی خدمت اچ معمور ہونا یہ عام بندیاں دا گل کام نہیں یہ پاکاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے جڑے آل رسول دی معمور اور وقف ہوندے پاکاں دی ڈیوٹی ہے پلید بندہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا یہ کوئی پاک کرتا ہے حضور دی آل دا خدمت گزار عزیزان من و دوستان دی وقار تاں سنیاں دینے جل کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے اہل بیت نبوت بیلا اے میرے نبی دی اہل بیت نے جدو کربلا آیا ہے حسین پاک نے قربانیاں دی تاریخ رقم کی تھی سارے قربان ہوندے گئے آخر کار واری ایک ہستی بھی آئی جڑی ہستی اپنی اولاد وچوں مولا حسین نو بڑی پیاری ہے عزیزان علی وقار 10 محرم دا سورج طلوع ہویا ہے جدو سورج پوری طرح تپ گیا کربلا دی ریت گرم ہو گئی کوفی پانی پی پی کے پیاسے سیدزادیاں تے حملہ آور ہون دی تیاری کر رہے ہیں چند لمحات تصور نو کربلا نال جوڑنا مقصود ہوتا ہے بس پہ کربلا بھولنی نہیں چاہیے ساڑا تصور کربلا نال چند لمحات واسطے جوڑ جاندہ ہے نا جدو تو ذہن بھی پاک ہو جاندہ ہے وجود بھی پاک ہو جاندہ ہے اینی کو گالے پاجی سن لینا
عزیزان من کربلا دی ریت گرم ہو گئی. تصور کرنا حضور دی اہل بیت یزیدی کتیاں وچ گھری ہوئی ہے. میرے حضور دی اہل بیت یزیدی کمینیاں دے گھیرے وچ نے. بھائی صاحب ایک جملہ ذہن میں چاہتا تھا. پھر سنا مانگا کیونکہ ان دے واسطے تھوڑا ٹائم چاہیے. ہوں ہور گل کرنا تسی نہیں سمجھ پانا، ضائع نہیں کرنا، کل پرسوں سنا دینا. عزیزان من میرے پیارے ساتھیو، میرے مولا حسین دے وفادار شہید ہوئے. میں آنا انشاءاللہ بیلی ہون تھوڑے ہون پر ہون اجدے جی میں دے مولا حسین دے آئے. اوکھے ویلے چھڑ نہ جان. بی بی زینب پاک نے اپنے برا کو ہی پوچھے آنا حسین برا جڑے ساتھی نہیں انہاں دا امتحان لے لیا جے؟ تو آپ نے فرمایا سی ہاں میری بہن میں اپنے ساتھیاں نو آزما لیا ہے، موت تک کہ میں نو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. عزیزان من دعویٰ آلے حضور نال محبت اپنے لوگ کر دینے اللہ مگر عمل کرنالے تھوڑے ہوں دینے. میرے مولا میرے آقا دے مرید پہلے حضور دے مرید شہید ہوئے، پھر انہاں دی اولاد شہید ہوئی، پھر مولا علی دے صحابی شہید ہوئے، مڑ مولا حسین دے صحابی شہید ہوئے، پھر واری حضور دی اہل البیت دی آ گئی. سجن ساتھی میرے مولا کربلا دی گرم دوپہر نو خیمے میں جلوہ کرنے جو یزیدیاں دے لشکر چو آواز آئی ہے حسین کوئی اور ہے ایتے بھیج یا بیعت کر لے. میرے مولا حسین نے جو دو آواز سنی تے اٹھن لگے نے جو علی اکبر آ گئے. درد کدنے بابا جدے جوان پتر گھر ہون او جنگ تے نہیں جاندہ اصول نہیں. بابا تسی گھر رہو ہون میری واری ہے. شہزادہ علی اکبر تیار ہو گئے. میں حسین پاک دے صبر تو قربان جاواں جنہ جوان پتر نو خود ہتھیار سجا کے کربلا دی مقتل گاول بھیجے آئے. شہزادہ علی اکبر جدو تیار ہوئے خیمیاں وچوں نکلے. حضرات محترم مورخین نے لکھے آئے حضرت علی اکبر حضور دی تصویر آئے. انہوں نے شبیہ رسول آکھیا جاندہ سی کہ انہوں دی صورت حضور نال ملتی ہے، انہوں دی صورت رسول اللہ نال ملتی سی. اس وجہ سے انہوں نے شبیہ رسول اہل بیت جا کیا جاندہ سی. اور مورخین لکھ دن کہ امام حسین دا جدو نانا جی نو ویکھن تے دل کریا ادو علی اکبر نو کوڑ بہا کے تک دیا. جوان پتر کربلا ول ٹرے آئے. آپ خیمے میں جو کھلو کے تکن لگ پے نے. شہزادہ علی اکبر نے جنگ شروع کی تھی. قصہ طویل جہاد ہویا ہے. جدو علی اکبر زخمہ نال چور چور ہو کے زمین تے گرے نے آواز دیتی بابا ایک واری دیدار کرا جاؤ. مورخین لکھ دینے جدو حضور حسین پاک آئے نے علی اکبر دی لاش کربلا دی ریت تے آئی. کوفیاں دے گھوڑے دوڑ دے پہ آئے. علی اکبر دی لاش پاک دے گھوڑے پہ دوڑ دے آئے. گھوڑے آنے قدمائی جو آواز ہو دیئے بابا جلدی آؤ علی اکبر کو ویڑا چھوڑا ہے. میرے مولا حسین تلوار نکال کے کوفیاں نو للکارے آئے. کوفی پیچھے ہٹے نے سرکار پتر چاہ کے جھولی چ رکھے آئے. اے حوصلہ حسین پاک دئیے سینے وچ برچھی لگی ہوئی ہے.
پتر زخماں نال چور چور گود چ رکھیا ہے فرماندے نے اپنی چادر دے پلو نال امامہ شریف دے پلو نال علی اکبر دے چہرے تو غبار صاف کیتا ہے فرماندے نے بیٹا ذرا ایک واری میرے نال نظرہ ملاؤ شہزادہ علی اکبر نے بابا جان نو تکیا ہے سرکار دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے حسین فرماندے نے اکبر بیٹا کیا برچھی دی درد زیادہ ہے عرض کردنے بابا میں علی دا پتر ہاں حسین دا بیٹا مینوں برچھی دی درد نہیں ایک مدینے والی بہن یاد آئی ہے جدے نال وعدہ کر کے آیا سا بہن تو سفر نہ کر میں آ کے تینوں لے جاواں گا بابا میری بہن مدینے روندی ہوئے گی میری بہن یاد کر دی ہو سی حسین فرماتے نے علی اکبر بیٹا تو اپنی دوڑ نبھا تیری بہن اپنا امتحان دے گی علی اکبر عرض کرنے بابا تسی اللہ دے ولی ہو ایک واری مینوں مدینے والی بہن دی زیارت چا کراؤ حسین پاک سلطان الاولیاء سن انج ہتھیلی سامنے کیتی حجابات اٹھے نے میرے مولا نے تکیا ہے مدینے دی گلی علی اکبر پاک دی نظر گئی ہے سیدہ زہرا دا حجرہ ہے ایک شہزادی حسین پاک دی تھی اما زہرا دے حجرے چ بیٹھ کے تے اس تھان تے کھلو کے اس جگہ تے بیٹھ کے اپنے ویر نال گلاں کر رہی ہیں ویرا جڑی رات پچھلی گزری ہے میں بڑا عجیب خواب تکیا ہے مینوں کٹے ہوئے گلے والیاں لاشاں نظر آئیاں نے مینوں پپی زینب جنگل وچ کلیاں روندیاں نظر آئیاں نے راتی سدیاں مینوں خواب ایک آئیے روندی ڈٹھی جگلی میں زارا دی جائیے ویرا پردیسی جاندے نے مڑ واپس آ جاندے نے علی اکبر گئے ہو مڑ کے واپس نہیں آئے بہن دی اڈیک دیا اتنا عرصہ بیت گیا ہے فرما دیا نے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا تیری لین دیا سارا شہزادہ علی اکبر دیا تک دیا نگاہاں بند ہو گیا میرے مولا حسین نے ایک بازو ایک پاسے دوجا بازو گلے دے دوجے پاسے ڈال کے پتر نو سینے لا کے کربلا دی دھرتی تو قدم چکیا ہو پترا والے ہو شالا توڑے پتر سلامت ہون کسے دا جوان پتر مر جائے اللہ نہ کرے سب دے زندہ رہن بڑھڑے باپ مر جان تے چنگا ہوندا ہے لیکن تقدیر اگر ایسا ہو جائے کہ پتر پیڑا مر جائے لوگ باپ نو منجی نو موڑا نہیں دین دین دے کہ بڑھڑا باپ برداشت نہیں کر سکتا ہزارہ لوگ چار پائی نو کندھا دین دینے واہ میرا مولا حسین
تیرے صبر تو صدقے جاوا پتر 18 سال دا باپ 56 سال دا موڈا دین والا کوئی نہیں کلے حسین نے پتر نو سینے نال لایا ہے کربلا دی دھرتی کو قدم اٹھایا ہے شہزادے دے دوویں قدم زمین تے لگ دے ہو دے نے حسین پتر نو سینے نال لایا ہویا ہے کربلا تو لے کے جدو خیمہ تک آئے نہ رکے نے نہ جھکے نے پتر دی شہادت تو صدقے حسین دی استقامت تو صدقے واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاواں جدو لاش لیا کے دھری بی بی زینب کول بہ گئیاں نے کول بہ کے فرمانیاں نے وفادار بھتیجیا بولتے سی میں جملہ زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد لینے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین میرے مولا حضور دی اہل بیت نال محبت کرن والے مودت کرن والے سب ساتھیاں دی حاضری قبول بیماراں نوں صحت دے بھکھیاں نوں رزق دے میں اولاد نو اولاد عطا فرما تنگ دستانی تنگ دستی دور فرما جتنے سجن یار بیلی ساتھی آئے نے انہاں دی حاضری قبول سب تے رحمت سب تے کرم سب تے خیر فرما اور آن والے بھائیوں نوں جزائے خیر میرے مولا کریم محفل دا انتظام کرنے والے لنگر پکانے والے انہاں سارے نوں برکت عطا فرما سب ساتھیاں واسطے باہر لنگر دا انتظام ہے آپ کھانا کھا کے لنگر شریف تو تشریف لے جاؤ بھی سارے کھانے دی طرف جاؤ لنگر